وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا مشرق وسطی میں بڑھتے بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران پر اسرائیلی حملے اور برادر خلیجی ممالک پر افسوسناک حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحران کے حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو افغانستان کی حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ اسرائیل کے ایران پر شدید حملے جاری۔ قم میں 88 رکنی خبرگان کونسل پر حملے کا دعویٰ۔ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ جاری تھی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے ایران کے عبوری وزیر دفاع میجر جنرل مجید ابن رضا کو بھی شہید کر دیا۔ صہیونی فوج نے ایران میں صدارتی دفتر اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے دفاتر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر حملے۔ بحرین میں امریکی بحری ہیڈ کوارٹرز، فضائی کنٹرول سینٹر، طیاروں کا ایندھن اور اعلیٰ امریکی کمانڈرز کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد بحری اڈے سے دھواں اٹھتے دیکھا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ۔ امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرونز ٹکرائے، عمارت کو آگ لگ گئی۔ 8 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ اور بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ مکمل۔ بانی کا فالو اپ چیک اپ اڈیالہ جیل میں کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ پیمز اور شفائی اسپتال کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر عارف ڈاکٹر ندیم قریشی نے کیا۔ ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے مختلف ٹیسٹ کیے۔ ڈاکٹرز کا بانی کی آنکھ کی بینائی پر اطمینان کا اظہار۔ متحدہ عرب امارات کا کشیدگی میں کمی کا مطالبہ، بات چیت سے مسئلہ حل کرنے پر زور۔ ترجمان وزارت دفاع نے اعلیٰ حکام کے ساتھ پریس بریفنگ میں بتایا ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر 186 میزائل داغے گئے۔ ڈیفنس سسٹم نے 172 میزائل ناکارہ بنائے، 13 سمندر میں گرے۔ 812 ایرانی ڈرونز میں سے 755 تباہ کیے۔ حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 68 افراد زخمی ہوئے۔ ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ پریس بریفنگ میں اماراتی حکام کی جانب سے میزائلوں کا تباہ ملبہ بھی دکھایا گیا۔ ہم پڑوسی ملکوں سے نہیں ڈرتے، خطے میں امریکی اڈے ہمارے جائز اہداف ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا جنگ پورے خطے میں پھیلانا نہیں چاہتے۔ امریکی اڈوں کی موجودگی نے اسے علاقائی جنگ بنا دیا۔ امریکہ نہیں، امریکی اڈوں تک ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی کا کہنا ہے ایران مذاکرات نہیں کرے گا۔ وہ لوگ رسوا ہوں گے جنہوں نے مذاکرات کی آڑ میں حملہ کیا۔ ایران شیطان سے لڑ رہا ہے۔ عرب دوستوں سے کہتے ہیں احتیاط کریں۔ صہیونی رجیم جنگ کا دائرہ وسیع کرنے اور دیگر ملکوں تک پھیلانے سے نہیں ہچکچائے گا۔ یورپ کو بھی ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا۔ ایرانی کمانڈر ان چیف کے مشیر ابراہیم جباری نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزارا اسے آگ لگا دیں گے۔ آبنائے ہرمز بند ہے، یہاں نہ آئے ورنہ سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ حملوں میں 7 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ حملوں میں تل ابیب کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے متعدد عمارتوں، گاڑیوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں 4 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ہم نے ایران سے کہا پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہے، ان پر حملے نہ کریں۔ ایران نے ضمانت مانگی کہ سعودی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ہماری درخواست پر سعودی عرب نے ایران کو ضمانت دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا بریفنگ۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ ہے۔ ملک کے اندر اس معاملے کو غلط رنگ دینا ٹھیک نہیں۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ ایران کا فضائی دفاعی نظام، فضائیہ، بحریہ اور قیادت سب ختم ہو چکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ اپنے بیان میں کہا امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ہے، ہمیشہ جنگ لڑ سکتا ہے۔ ہمارے اعلیٰ درجے کے ہتھیار دور دراز ممالک میں محفوظ ہیں۔ ہم جیتنے کے لیے تیار ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے ایران پر تباہ کن حملہ ہونا باقی ہے، اگلا حملہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ ایران رکا نہیں، حکومتی نظام مفلوج ہونے کا تاثر غلط ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تازہ پیغام۔ سوشل میڈیا پر لکھا، بڑھتی ہوئی جنگ کے باوجود تمام سرکاری ادارے فعال ہیں، پورے ملک میں ریاستی امور معمول کے مطابق چل رہے ہیں، تمام گورنرز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ صورتحال غیر معمولی ضرور، لیکن ملک کا پہیہ جیم نہیں ہوا، ملک بھر میں تمام سرگرمیاں اور ضروری خدمات کا سلسلہ جاری ہے، حکومت حالات پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دعوے جھوٹے نکلے، ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے کوئی ثبوت نہیں ملے، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اعلان۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی نے بتایا انسپیکٹرز کو ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے کسی منظم پروگرام کے شواہد نہیں ملے۔ امریکہ اسرائیل کے دعووں کے باوجود ایٹم بم بنانے کا ڈھانچہ سامنے نہیں آیا۔ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں لیکن ایٹمی ہتھیار بنانے کا مواد ہے، جو عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ کہاں ہے وہ ثبوت جس کی بنیاد پر ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام لگا کر حملے کیے گئے؟ روس کا عالمی طاقتوں سے سوال۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ ایران پر مسلح جنگ کے اثرات پورے مشرق وسطی میں محسوس کیے جا رہے ہیں، معاشی نقصانات کے ساتھ انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے، ہمیں اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے پیچھے تھا۔ چین نے بھی جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے خلاف فوجی آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے، طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والی 180 طالبات کو آہوں اور سسیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ جنازے کے دوران امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ اور اسرائیل کو معصوم بچوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ لکھا، ٹرمپ نے ایرانی عوام سے جس ریسکیو کا وعدہ کیا تھا اس کی اصل حقیقت یہ قبریں ہیں۔ توشہ خانہ فوجداری کیس اور بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال میں علاج کی متفرق درخواستوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر ریاست کو نوٹس جاری کر دیے، سماعت 10 مارچ تک ملتوی کر دی۔ توشہ خانہ فوجداری کیس بھی 10 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کا تحریری فیصلہ جاری۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے لکھا، توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ پروسیکیوشن دونوں کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رسید سوشل میڈیا پر دیکھی، آج تک رسید کا فورنزک ہی نہیں کروایا گیا۔ پروسیکیوشن بانی پی ٹی آئی کی افواج پاکستان کے خلاف تقریر ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ احتجاج کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی جائے وقوع پر موجودگی ثابت نہیں ہوتی۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں آج بھی اضافہ۔ رالٹرز کے مطابق لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں 1.4% اضافہ ہوا، جس کے بعد فی بیرل قیمت $78.83 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 1% اضافے سے $71.79 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ایرانی حملے کے بعد قطر نے LNG پروڈکشن پلانٹ بند کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے میں پلانٹ پر نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس پروڈکشن زون سے قطر دنیا بھر میں LNG ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان بھی قطر سے تقریباً 5 LNG جہاز منگواتا ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے پاکستان میں گیس کی بڑی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پاکستان سے جانے والی 116 پروازیں منسوخ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان، فیصل آباد، کوئٹہ سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، راس الخیمہ، قطر، کویت، بحرین کے لیے پروازیں منسوخ کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے 4 دن کے دوران 416 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ پروازوں کو مشرق وسطی کے متعدد ممالک کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث منسوخ کیا گیا۔
کارکردگی کی بنیاد پر کھلاڑیوں پر جرمانہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سابق قانونی مشیر پی سی بی تفضل رضوی کہتے ہیں سینٹرل کانٹریکٹ میں ایسی کوئی شق ہی نہیں جس کے تحت کارکردگی کی بنیاد پر جرمانہ کیا جا سکے۔ جرمانے کا مطلب کھلاڑیوں پر جان بوجھ کر پرفارم نہ کرنے کا الزام لگانا ہے۔ جرمانے کے خلاف کھلاڑی عدالت بھی جا سکتے ہیں۔ کھلاڑیوں پر جرمانہ لگانا ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 13,900 روپے کم ہو کر 5,49,962 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $139 سستا ہوا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 1146 روپے کمی کے ساتھ 8,904 روپے کی ہو گئی۔ اور 2026 کا پہلا مکمل چاند گرہن پاکستان سمیت مختلف ممالک میں جزوی چاند گرہن دیکھا گیا۔ پاکستان میں 2:50 پر چاند کو باقاعدہ گرہن لگتا شروع ہوا۔ شام 4:05 سے 5:03 تک چاند گرہن عروج پر تھا۔ 7:23 پر چاند گرہن مکمل ختم ہو گیا۔